بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیند کی اہمیت کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ ہمارے ذہن میں نیند کا ایک نیگیٹو تاثر پایا جاتا ہے، مطلب کہ ہمیں بتایا ہی کچھ اس طرح سے جاتا ہے، نیند کے اوپر بات چیت ہی کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے بھی، استادوں کی طرف سے بھی، کہ خدا نخواستہ امیج اس کا یہ بن جاتا ہے عام طور پہ ہمارے بچپن سے لے کے وہ پھر میچور ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ نیند ہماری دشمن ہے، نیند بہت بری چیز ہے، نیند کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ عام طور پہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، مطلب کہ جب ہم جو سونے والا جو انسان ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں لوز کر رہا ہوتا ہے، اس کو کاہلی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ناکامی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا ہے، اس کو سستی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر بچپن سے لے کے اب تک نیند کو ایک نیگیٹو امیج دے کے، شیڈ دے کے اس کو ہمارے ذہن میں انسٹال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو نعمتیں ہیں ان میں سے نیند ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ذرا بات اپنے دھیان سے اپنے اس کو دماغ میں جگہ دے لیں اور اس کو اپنے دل میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان میں سے نیند ایک بے مثال قسم کی، اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند عطا کی ہے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہماری جسمانی اور روحانی صحت کے لیے، ہماری ذہنی صحت کے لیے مناسب مقدار میں، مطلب کہ جو نیند جتنی ہماری باڈی کو اس کی ضرورت ہے لینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ اس کو اچھے طریقے سے ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب دیکھیں، ماڈرن ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے، جو کہ اس وقت کی لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ جو ریسرچ ہے، کہ جب انسان سوتا ہے، جب ہم سلیپنگ میں ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک آٹومیٹک سسٹم متحرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک آٹومیٹک نظام، خود کار نظام متحرک ہو جاتا ہے، اور دن بھر کے جو مضر مواد ہوتے ہیں، جو مضر اثرات ہوتے ہیں، یعنی کہ کہیں سے ہمیں ٹینشن آ رہی ہوتی ہے، کہیں سے ہمیں تکلیف آ رہی ہوتی ہے، کہیں سے ہمیں پریشانی آ رہی ہوتی ہے، کہیں سے کس طرح کی باتیں، کہیں سے کس طرح، جن کو پورا دن انسان فیس کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو زہریلا مواد ہمارے دماغ میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے چیلنجز جن کو ہم فیس کر رہے ہیں، ہماری ڈیلی روٹین، ہمارا مائنڈ سیٹ، اور جس طرح کا اس وقت ہمارا معاشرہ ہے، کیسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اور کیسی باتیں اپنوں سے بیگانوں سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ریسرچ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹک نظام، وہ سارا، یعنی کہ جو زہریلا مواد ہوتا ہے، جو خطرناک میٹیریل جو ہوتا ہے، اس کو ہمارے دماغ سے باہر نکال دیتا ہے۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ سونے کی حالت میں، اور یہ پروسیس صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں، جب ہم گہری نیند لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ نظام متحرک ہوتا ہے اور ہمارے دماغ کو بالکل زہریلے مواد سے، مٹیریل سے، مضر اثرات سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارے دماغ کی ریپیئرمنٹ کر دیتا ہے، مرمت کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب دماغ ہمارا ریپیئر ہو جاتا ہے، ہماری پوری باڈی ریپیئر ہو جاتی ہے، مرمت ہو جاتی ہے، اور ہم تر و تازہ حالت میں ریفریش ہو کے اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم لائف کی بات کریں تو ایک بڑی خوبصورت بات، ایک بڑا خوبصورت لائف سٹائل ہمارے سامنے آتا ہے کہ سیکنڈ سلیپ، ایک ذرا ورڈ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں، سیکنڈ سلیپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہمیشہ یہ اصول رہا، آپ کا یہ طرز زندگی تھا، آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ تھوڑا سوتے تھے پھر بیدار ہو جاتے تھے، مطلب کہ رات کا کھانا جلدی کھایا، اس کے بعد عشاء، پھر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے، پھر آدھی رات کو اٹھ جاتے تھے، پھر عبادت، اور اس کے بعد یہ ہے کہ صبح، مطلب کہ کوئی ظہر کے ٹائم پہ ضرور کیلولا تھوڑی دیر کے لیے سیکنڈ سلیپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے یا بعد میں ضرور لیا کرتے۔ اور مسلم ورلڈ میں یہ ذرا بات امپورٹنٹ
یہ آج سے کوئی 100 سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک ہماری روایت تھی، یہ ہمارا کلچر تھا سیکنڈ سلیپ کا. مطلب کہ کوئی پاکستان سے یہاں سے آپ سٹارٹ ہو جائیں، بر صغیر سے آپ سٹارٹ ہو جائیں، افریقہ یا پوری اسلامک ورلڈ میں آپ گھومیں تو ہر جگہ پہ پوری جو ہماری مسلم امپائر تھی، ہماری جو خلافت تھی، اس میں یہ ہماری سیکنڈ سلیپ کا ایک کلچر تھا کہ کچھ بھی ہو جائے لوگ دوپہر کو چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو تھوڑی دیر کے لیے انٹرول ضرور لیتے تھے، جس کو ہم کیلولا کہتے ہیں، اس کو سیکنڈ سلیپ کا نام دیا جائے. اور دیکھیں یہ بات ذرا 1 منٹ کے لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اب ہماری پوری اسلامی دنیا میں پاکستان سمیت سیکنڈ سلیپ کا کلچر عام طور پہ ہم صبح روٹین ہی ہم نے خراب کی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری روٹین صبح ہم 10-11 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، تو معاملات تو سارے، اور رات کو ہم لیٹ نائٹ سو رہے ہیں. تو بہرحال سیکنڈ سلیپ کا اب ہمارے پاس سلوشن یہ ہے کہ اپنے کام کی جگہ پہ جہاں پر بھی ہم ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، ہم آفس میں ہیں، اپنے جہاں پر بھی ہیں، شاپ میں ہیں، تو اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے 5 منٹ کے لیے چاہے 10 منٹ کے لیے 20 منٹ کے لیے اپنی سیٹ پہ ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے ہم ذہن بنائیں جی کہ ہم ریسٹ کرنے لگے ہیں. سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اپنے دماغ کو تھوڑی نیند دیں، اپنے برین کو تھوڑی نیند دیں. 5-10 منٹ کا جو آپ کی وہ سلیپنگ جو ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ تر و تازہ ہو جائیں گے، آپ فریش ہو جائیں گے، آپ کا جو کام کرنے کی صلاحیت ڈبل ٹرپل ہو جائے گی. اب دیکھیں ہمارے جو جینیس جو برینز جو تھے اسلامی ہسٹری میں، جنہوں نے ہماری تاریخ رقم کی، ہمیں بہت ساری انوینشنز ہمیں دی ہیں، ان کی آپ لائف سٹوری پڑھ کے دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کہ وہ ضرور ان کی زندگی میں آپ کو سیکنڈ سلیپ کا کیلولے کا کنسیپٹ ملے گا. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ جب ہمیں کام کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے تو ساتھ ہی نیند آ جاتی ہے، اور جو ہی ہماری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہم جو تھکے ہوتے ہیں وہ احساس ہمارا ختم ہو جاتا ہے، تو ساتھ ہی نیند جو ہے وہ ہمیں گڈ بائی کر کے چلی جاتی ہے. مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ایک پروسیس ہے. نیند بری چیز نہیں ہے. ہاں کسی بھی چیز کی دیکھیں، ہم کھانا ضروری ہے، فروٹ کھانا ضروری ہے، دودھ پینا ضروری ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں. لیکن اگر ایک انسان اگر 1 گلاس دودھ پی سکتا ہے، 1 لیٹر پی سکتا ہے، اس کو کہیں جی آپ 40 لیٹر پینا شروع کر دیں. دودھ تو برا نہیں، اس کی اوور ڈوز جو ہے اس کی مقدار وہ ہر چیز کی وہ بری ہوتی ہے. تو نیند اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہاں اگر ہم سوتے ہی رہیں پھر وہ اس کا کنسیپٹ غلط ہو جاتا ہے کہ زیادہ سونا، نیند بری نہیں، زیادہ سونا، زیادہ اوور ریسٹ، سارا دن ہم کاہلی کا شکار ہو جائیں، ہم کچھ کریں نہ اور بیڈ پہ پڑے رہیں، یہ بری چیز ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمارا دین اور نہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے، آپ کا اسوہ حسنہ، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے. دوسری اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ نیند کی حالت میں بعض دفعہ یہ بڑی ہمیں اس طرح کی سٹوریز ملتی ہیں، ہمیں اس طرح کے کوشچنز آتے رہتے ہیں کہ نیند کی، خاص طور پہ ڈرائیونگ، جتنے زیادہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے سب سے بڑی وجہ، خاص طور پہ جو لوگ یہ ٹرک ڈرائیورز جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کنٹینرز وغیرہ جو چلاتے ہیں کراچی سے، وہ پورے ملک میں وہ چیزیں ترسیل وہ بناتے ہیں، تو وہ آرام نہیں کرتے، وہ ریسٹ نہیں کرتے. تو وہ ریسٹ نہ ہونے کی وجہ سے، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ایکسیڈنٹ کا باعث یہ چیزیں بن. کبھی بھی نیند کی حالت میں ہمیں ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے، اور نیند کی حالت میں ہمیں کوئی بڑا انیشیٹو، کوئی ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. پہلے ریسٹ کریں، اپنے برین کو، اپنے دماغ کو کول کریں، اس کو ٹھنڈا کریں، اس کو ریسٹ میں لے کے آئیں، اس کے بعد کوئی ڈیسیژن کریں، اس کے بعد کوئی بڑا کام کریں. خاص طور پہ جو لکھنے والے جو لوگ ہیں، بولنے والے جو لوگ ہیں، کچھ بھی کرنے، بلکہ کچھ بھی زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو سب سے پہلے ریسٹ ضروری ہے، ہمیں نیند ضروری ہے. تو یہ 2-3 چیزیں، نیند بری چیز نہیں ہے، نمبر 1 پہ پراپر نیند لینا بہت ضروری ہے، اور سیکنڈ سلیپ کیلولا ضرور کریں. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جی ہم کہاں جائیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا، آفس میں ہیں ہمارے، تو لیکچرز ہیں ہمارا، تو کلاس روم میں بیٹھے بیٹھے، شاپ پہ بیٹھے بیٹھے، اپنے آفس میں بیٹھے بیٹھے
چاہے 5 منٹ کے لیے، ایک تو سنت کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اور دوسرا آپ کی کارکردگی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ یہ آزما کے دیکھیں ذرا، آپ کو کچھ یاد نہیں ہو رہا، آپ سے کچھ لکھا نہیں جا رہا، آپ کو آپ کا لیسن یاد نہیں ہو رہا، آپ کریٹیوٹی نہیں آ رہی، تو آج سے یہ سیکنڈ سلیپ والا جو عمل ہے اس کو کر کے دیکھیں ذرا، اور پھر مجھے بتائیے گا کومنٹس میں کہ اس کا کتنا بڑا آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کی صلاحیت 75% بڑھ جائے گی، بہت ساری برکتیں آپ کی لائف میں داخل ہو جائیں گی۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔